بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین، چوتھے پارے کی تفسیر چل رہی تھی، جن میں سے چند چیزیں کل آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اسی طریقے سے اس پارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ کفار سے دوستی، دلی دوستی کرنا، ان کو اپنا ہمراز بنانا یا اسلامی حکومت میں ان کو کسی بڑے عہدے پر فائز کرنا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس میں یہودیوں کی ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے، یہود و نصارہ کی، کہ اگر وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو چڑھاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے اور اس کا پڑوسی اس سے خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا آج کل؟ بلکہ خاندان میں یہ چلتا ہے، ایک بھائی جو سگا بھائی ہے، دوسرے بھائی کو جب تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ پیچھے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ آپس میں مسلمانوں کے تعلق سے بات، ایک بھائی کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے۔ اس حد تک دشمنی بسا اوقات ایک بھائی میں ہو جاتی ہے، دو بھائیوں میں، کہ اس کو تکلیف پہنچانے کی باقاعدہ یہ کوشش بھی کرتا ہے، اور جو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان، پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ اگر ہم بذات ہی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی نشانی ہے، لہذا اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام یعنی ہجرت کرنے کے بعد اسلام کا جو دوسرا سب سے بڑا غزوہ ہوا اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ غزوہ کون سا ہے؟ یہ تو پہلا ہے، غزوہ احد ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ یبارک فیک، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ غزوہ احد یہ دوسرا غزوہ ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، 70 کفار مکہ یا مشرکین مکہ قید ہوئے، 70 قتل کر دیے گئے۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں، 1 سال کے بعد، شوال کے مہینے میں، شوال و رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر، اور یہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ کیسے احد پیش آیا معلوم ہے؟ جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، اب وہ جب بھاگ کے گئے، جو بچے کچے تھے بھاگ گئے، اب ان لوگوں نے اسی دن سے پلاننگ شروع کی کہ ہمارے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے ہیں، اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اپنے قاتلوں، اپنے مقتولین کا کیا ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ 1 سال مسلسل وہ لوگ تیاری کرتے رہے، 1 سال مسلسل کیا ہے، تیاری کرتے رہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ سن 3 ہجری میں جب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ کیسے معلوم ہوا؟ معلوم ہے، عباس جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، وہ ابھی مکہ ہی میں تھے، وہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے مدینہ، وہ مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا عباس نے اطلاع دی کہ کافرین مشرکین آپ کے خلاف بہت بڑا پلان تیار کر رہے ہیں، اور ہوا بھی ایسا۔ 3000 کافروں کا لشکر، ابو جہل تو مارا گیا بدر میں، ابو سفیان ابن حرب یہ لشکر کا سردار کمانڈر تھا، اس میں خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور عمرو بن العاص یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر میں شامل تھے کافروں کے۔
ان کے کمانڈری میں، ان کی سرداری میں 3000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ اب اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے یا مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا مدینہ میں، کچھ لوگوں نے کہا مدینہ کے باہر۔ جو منافقین کے لوگ تھے، عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مشورہ کے بعد کہا نہیں، مدینہ کے باہر جا کر ہم لوگ مقابلہ کریں گے۔ تو مدینہ کے باہر اللہ کے رسول 1000 کا لشکر، مسلمانوں کا کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر تھا۔ اب یہ مدینہ سے باہر نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابھی مسلمان راستے ہی میں تھے۔ عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا جو سردار تھا، یہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ 300 آدمیوں کو لے کر کیا ہے؟ واپس چلا گیا۔ اب جو مسلمان، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، وہ لرز گئے، کانپ گئے، وہ لوگ ڈر گئے۔ بھئی 3000 کا لشکر پورے ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہا ہے، ہم 700 1000 تھے، وہ بھی 300 لے کر بھاگ گیا، اب تو ہم لوگ 700 بچے یا 700 سے کم مسلمان بچے تھے۔ اب کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ آخر ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہم تو قتل کر دیے جائیں گے۔ آخر کار صحابہ نے ان کو جوش دلایا، جذبہ دلایا، کسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر آگے بڑھے۔ جنگ احد، غزوہ احد جو ہے، یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس پہاڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے، پشت پر یعنی پیچھے پہاڑ کو رکھا اور سامنے لشکر، کافروں کا لشکر تھا۔ اس طرح ترتیب ہوئی جنگ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو عبداللہ ابن زبیر کی کمانڈری میں، سیادت میں، پہاڑ کی چوٹی پر، احد کی جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس پر کھڑا کر دیا۔ 50 کیا ہے؟ تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی تھی کہ تم کسی بھی صورت سے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، ہماری پشت کی حفاظت تم کرنا، پیچھے سے کوئی نہ آ پائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں پھر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا تم۔ اتنی سخت تاکید اللہ کے رسول نے ان 50 صحابہ کو کی تھی، اور عبداللہ بن زبیر ان کے کمانڈر تھے، ان کے سردار تھے 50 کے۔ آخر کیا ہوا؟ غزوہ شروع ہوا۔ پہلے مبارزت ہوتی تھی، دعوی مبارزت، یعنی کوئی پہلوان اسے فوج سے آتا تھا، ایک پہلوان وہ دعوت دیتا تھا کون میرا مقابلہ کرے گا، تو اس طرح 9 لوگوں کے بہادر آئے کافروں کے، سب قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کافروں نے کیا ہے؟ دھاوا بول دیا، مطلق طور پر مسلمانوں پہ حملہ ہوا۔ بڑی خونریز لڑائی اور جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی۔ جب دیکھا کفار تیزی سے شکست کھا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ بھاگنے لگے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اب یہ جو 50 صحابہ پہاڑی پر تعینات تھے، ان میں سے چند لوگ سوچے سب کافر لوگ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اب چلو میدان مال غنیمت، یعنی کفار جو مال وہ چھوڑ کے گئے تھے، گھوڑا ووڑا یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، وہ سب صحابہ سمیٹ رہے تھے۔ یہ لوگ سوچے اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، چلو اب ہم لوگ بھی مال غنیمت سمیٹتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے، نہیں جانا، نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا، نہیں جانا۔ آخر کار اکثر وہاں جو صحابہ تھے پہاڑی پر تعینات تھے چھوڑ کر چلے آئے، چند صحابہ رہ گئے۔ اب خالد بن ولید، ان کو معلوم ہے جنگ میں اتنی مہارت تھی، نہ تو کفر کی حالت میں کوئی کیا ہے غزوہ یا جنگ وہ ہارے ہیں، نہ اسلام لانے کے بعد کوئی غزوہ اور جنگ ہارے ہیں۔ یہ واحد ایسے اسلامی کمانڈر اور سپاہی ہیں، سردار ہیں، کہ کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ اسلام لانے کے بعد ہزاروں لڑائی لڑی انہوں نے، جنگ روم میں، ایران میں، بڑے بڑے لشکروں کے سامنے انہوں نے مقابلہ کیا، کسی بھی جنگ میں کبھی ان کو شکست نہیں ہوئی، اور یہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ کافروں کے بالکل کیا ہے فوج کے بیچ میں گھس جاتے تھے اکیلے، سب کو کاٹتے پیٹتے چلے جاتے تھے، لیکن پھر واپس آتے۔ اتنی تمنا خواہش تھی، اللہ سے رو رو کے دعا مانگتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، لیکن کسی غزوے میں یہ قتل نہیں کیے گئے۔ کہا جاتا ہے ان کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو، لیکن یہ میدان جنگ میں کبھی بھی قتل نہیں کیے گئے، شہید نہیں کیے، بستر پر ان کی موت ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جیسے جس کو موت دینا چاہے۔
تو وہ جب صحابہ کیا ہے چھوڑ کر چلے آئے گئے، خالد بن ولید دیکھے کہ بھئی تو سب لوگ چلے گئے ہیں، اب وہ پیچھے سے چکر کاٹ کر کے ایسے اوپر پہاڑی سے چلے آئے، اب 2 4 10 12 صحابی تھے، ان کو بھی قتل کیے، اور اس کے بعد پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر ان لوگوں نے پھر سے حملہ بول دیا۔ مسلمان تو اب غیر متوقع تھی، اچانک آ کر پیچھے سے ان لوگوں نے حملہ بول دیا۔ اب ایسی حالت میں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، آپ کا دندان مبارک، آپ کا دانت ٹوٹ گیا تھا، آپ کے سر میں زخم آیا تھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوبت تو یہاں تک آ گئی تھی کہ اچانک کافر پیچھے سے آ گئے، جو کمزور صحابہ تھے ایمان والے وہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، کچھ صحابہ 10 12 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تھے، ان میں سے اکثر لوگ شہید ہو گئے۔ یہاں تک یہ نوبت بھی آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگا آپ گر گئے نیچے، جب نیچے گر گئے تو ابلیس نے ان کو کیا ہے بہکایا، کہو کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، محمد شہید ہوں۔ جب یہ نعرہ کافروں نے لگایا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد شہید ہو گئے ہیں، جو بچے کچے صحابہ تھے ان کے دل ٹوٹ گئے کہ اب ہم رہ کے زندگی میں کیا کریں گے، اب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اب، تو کچھ اور صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موجود ہوں، اس کے بعد جو بچے کچے صحابہ تھے پھر جمع ہونے لگے، پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا، کافر بھاگ گئے۔ اس میں میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں، دراصل عبرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ پرندے ہماری بوٹی نوچ رہے ہوں تب بھی تم وہاں سے اتر کے آنا نہیں، لیکن چند صحابہ نے اللہ کے رسول کی اس حکم کی مخالفت کی، اور نتیجہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا، کتنے صحابہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، 70 بڑے بڑے صحابہ، اور اکثر صحابہ زخمی ہو گئے، کتنے صحابہ کو تو 90 زخم 99 زخم پورے جسم پر، جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے، پورا بدن ایسے چھلنی ہو گیا تھا۔ نبی کی ایک حکم کی مخالفت، نبی کی ایک بات کی مخالفت یہاں کی گئی، نبی نے کہا تھا چھوڑنا نہیں، میں نے کہہ دیا وہیں پر رہنا تو وہیں پر رہنا، چھوڑنا، نبی کی ایک حکم کی مخالفت یہاں صحابہ نے کی، اللہ نے کتنی بڑی سزا دی ذرا بتلائیے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد دیکھیے 700 ملا جلا کے سب کچھ 700 لوگ ہیں، ان میں سے بڑے بڑے جو 70 صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، صحابہ کئی زخمی ہو گئے۔ ذرا آپ غور کریں، اس سے ہم کو درس یہ ملتا ہے کہ ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے اتنی سخت سزا اللہ رب العالمین نے دیا۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی کتنے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بتلائیے، کتنی سنتوں کو ہم ایسے ہی ٹھکرا دیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہم کو سزا نہیں دے گا؟ وہ صحابہ تھے جو ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، ایک حکم کی مخالفت کی، اللہ نے اتنی بڑی سزا دی کہ ان کے 70 مسلمان بھائی شہید ہو گئے، اللہ کے رسول تک زخمی ہو گئے۔ ہم یہاں رات و دن اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے کتنے حکم، اللہ اس کے رسول کے کتنے حکم کو نہیں مانتے، ٹھکرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا آج مسلمانوں پر یہ عذاب نہیں آئے گا؟ کیا مسلمانوں کو اللہ سزائیں نہیں دے گا نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے؟ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج ہم نے تراویح میں آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ پکڑ لے، یا عذاب علیم ان کو لاحق نہ ہو جائے، یعنی جہنم ان کو نہ مل جائے۔ اب ذرا سوچیے آپ، اللہ اس کے رسول کی مخالفت معمولی چیز نہیں ہے، ایک حکم کی مخالفت پر اتنی بڑی سزا۔ ہم راتوں دن سارے مسلمان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، یہ جو مختلف طرح کے آج عذابات آ رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں، یہ اللہ اس کے رسول کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہے۔ ہماری نمازیں سنت کے مطابق نہیں، ہماری زکوٰۃ سنت کے مطابق نہیں، ہماری تراویح سنت کے مطابق، تراویح کتنے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم نماز کا مذاق بنا کر لوگوں نے رکھ دیا۔ آپ کتنے ایسے مسجدوں میں آپ نے تراویح کی نماز سنی ہوگی کہ قرآن کا مذاق بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے،
یعلمون تعلمون، کیا پڑھتے، ایک لفظ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کون سے پارے کی کون سی سورہ کی کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ یہ قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. نماز کا مذاق اڑائیں گے نہ تو قیام صحیح ہوتا ہے. رکوع میں ابھی مقتدی جا نہیں رہا، وہ سجدے میں پہنچ جا رہا ہے. امام مقتدی سجدے میں جا رہا، وہ اٹھ جا رہا ہے، کھڑا ہو جا رہا ہے. یہ نماز کا مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے. اللہ کی عبادت جو سب سے بڑی اہم عبادت ہے اس کا مذاق نہیں ہے. آپ ہر قدم پہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو اور کہو کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے. ایسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہر قدم پر، ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول کا آپ مذاق اڑائیں گے، اس کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ اس کے رسول کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور اللہ کی مدد آئے گی. یہ تو نادانی ہے، یہ جہالت ہے. ایسے اللہ کی مدد کا انتظار مت کیجیے، اللہ سے مدد کی امید نہ لگائیے. آپ اللہ والی کریں، اس کے بعد اللہ سے مدد کی گہار لگائیں، اللہ کی مدد کی امید لگائیں. اگر ایسے ہی ہماری زندگی چلتی رہی تو اللہ کی مدد نہیں آنے والی، اللہ کی مدد نہیں آنے والی. اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. اللہ اس کے رسول کی اتباع صحیح معنوں میں کرنی ہوگی، منافقین کی طرح نہیں کہ صرف زبان سے ہم دعویٰ کریں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. آج یہی مسلمانوں کا، صرف زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ عمل کیا ہے ہمارا؟ اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے کا سب طریقہ یہودیوں کے حساب سے. بائیں ہاتھ سے کھانا یہ فیشن ہو گیا، بائیں ہاتھ سے پانی پینا یہ فیشن ہو گیا، کھڑے ہو کر پانی پینا یہ اسٹائل ہے. ہر چیز میں مخالفت کر رہے ہوں بھی اور کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کیوں مسلمانوں پر اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتنی تکلیف میں کیوں مبتلا کر رہا ہے؟ کیوں مختلف پریشانیاں مسلمانوں ہی پر نازل ہوتی ہیں؟ مسلمان ہی کیوں پیس رہے ہیں؟ بھئی آپ ہی تو شریعت کے مکلف ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لایا تو اللہ والی کرو، اللہ جو بول رہا ہے وہ کرو. اگر ہم نے اپنا طور طریقہ نہیں بدلا، اسلامی طور طریقہ نہیں اپنایا، تو وہ دن دور نہیں کہ اس سے بھی برا دن آنے والا ہے، اس سے بھی برا دن آئے گا. جب لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑا تو آپ نے دیکھیے کیسے کیسے عذابات آئے، کیسی کیسی مصیبتیں اس مسلمانوں پر نازل ہوئیں. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم کو گرفتار کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ غزوہ احد سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہم کو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین جس طرح صحابہ پر مصیبت نازل کر سکتا ہے، پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم پر بدرجہ اولا مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن پھر بھی صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے کہا کہ دیکھیے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے اس سے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، اکثر صحابہ زخمی ہو گئے، تو اس سے پہلے ان کو بھی زخم لگا ہے غزوہ بدر میں، اس سے پہلے کافروں کو زخم لگا تھا، آج تم کو زخم لگا ہے، تم کو تکلیف ہوئی ہے. کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ نبی کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اللہ نے تسلی دلائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غمگین مت ہو، تم کو رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی فتح پاؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم لوگ مومن بن کر رہو گے. اللہ نے یہ شرط لگائی. شرط کیا ہے؟ اگر مومن بنو گے، مومن بن کے زندگی گزارو گے تبھی تم غالب رہو گے. اگر مومن کی زندگی نہیں گزارو گے، مومن بن کر زندگی نہیں گزارو گے تو تم غالب نہیں آ سکتے، تم مغلوب ہوگے، تم مظلوم ہوگے، تم مجبور ہوگے. یہ اللہ نے شرط لگائی. ایمان والی زندگی ہم کو گزارنی ہے. زبان سے دعویٰ کرنے والی زندگی اگر گزاریں گے تو کبھی بھی ہم نہ تو غالب آئیں گے، نہ سربلند رہیں گے، نہ ہماری عزت ہوگی، نہ ہمارا احترام ہوگا. یہ اللہ نے کہا ہے. اس کے بعد بعض کمزور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے
کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تم اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر ایمان رکھو، اور رسول جو بھی کچھ کہیں تم ان کی بات مانو، اور جو تمہارا، کیونکہ رسول اسی لیے ہم نے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، تمہارا تزکیہ کیا جائے، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر منافقوں کے کردار سے بچنے کی تاکید کی، یہ دیکھو عین وقت پر تم کو دھوکہ دیتے ہیں، تم ان سے دور رہو منافقوں سے۔ اب دیکھیے غزوہ ہونے جا رہا تھا، قریب تھا احد پہاڑی کے، اور یہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، اس سے اور مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز ذکر کیا یہودیوں کی کئی صفات اس میں ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس میں ایک واقعہ کیا ہے، یہودیوں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، کتنی شریر قوم ہے یہ، تو انبیاء کا مذاق اڑاتی تھی، انبیاء کو ستاتی تھی، انبیاء کو قتل بھی کر دیتی، ان لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں بخشا ہے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، غریب محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یہ یہودی ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، اللہ تو تمہارا فقیر ہے بھائی، غریب ہے، مانگنے والا ہے، ہم لوگوں سے مانگتا ہے تمہارا رب، کہتا ہے قرضہ دو مجھے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ یہ ساری آیتوں سے وہ کہتے تھے کہ تمہارا رب فقیر ہے، ہم لوگوں سے مانگتا ہے، ہمارا محتاج ہے تمہارا رب۔ نعوذ باللہ، کتنی غلط اور کتنی گندی بات یہ ہے، اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا، ہمارا محتاج ہے تمہارا رب، وہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، یہودیوں کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آپ سڑک کے کنارے سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کی مجلس کے پاس سے گزرے تو ایک یہودی نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی طرف کیا ہے، ایک یہودی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بعض لوگوں نے اس کا نام فنحاس بن عازورہ، اس نے اس کے علماء میں سے تھا، یہودیوں کے علماء میں سے یہ آدمی ہے۔ ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو محمد کا جو رب ہے اتنا فقیر محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، ہم لوگوں سے یہ مانگتا ہے، مسلمانوں سے بھی کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے قرض حسنہ دو۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط ایمان والے، ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے انجام کی پرواہ نہیں کی کہ یہاں اتنے یہودی ہیں، میرا کیا ہوگا، کچھ نہیں، بیچ میں گھس کے گئے، دیا ایک زوردار تماشا مارا چہرے پر۔ اب یہودی سازش کرنے میں بھی بہت آگے ہیں، یہ لوگ کیا سوچے، اب اس کا بدلہ لیں گے ہم لوگ، وہاں کچھ نہیں بولے۔ ابو بکر کیا ہے، مسلمانوں میں بڑی عزت ہے، ان کی بڑی شان ہے، بڑے مقام والے، بڑا مرتبہ ہے، ہم سارے مسلمانوں کے سامنے اس سے بدلہ لیں گے، اس کو ماریں گے تھپڑ، چلو اللہ کے رسول کے محمد کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا میں انصاف کرتا ہوں، میرے یہاں عدالت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ سب لوگ مل کے سازش کے طور پر آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ تمہارا یہ ساتھی ابو بکر، اس نے مجھے بغیر کسی وجہ کے مارا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اللہ کے رسول نے، بھئی تم نے کیوں مارا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مسئلہ ایسا ہے، میں گزر رہا تھا، ان لوگوں نے اللہ کو گالی دی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم سے مانگتا ہے۔ تو سارے یہودیوں نے کہہ دیا نہیں ہم لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سے بدلہ لیا جائے گا، تم نے بغیر وجہ کے مارا، ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے کچھ نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کہا۔ اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ارے اللہ نے ان کی بات سنی ہے، فوراً اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ان کی بات سنی ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ہم نے ساری باتیں ان کی لکھ لی ہیں، یہ انبیاء کو جو قتل کرتے ہیں، انبیاء کو گالی دیتے ہیں، اللہ کو جو گالی دیتے ہیں، ہم سب نے میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی۔ یہ فوراً آیت نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئے۔ دیکھیے ابو بکر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایسا ایمان والے بنو کہ اللہ تمہاری تعریف کرے، اللہ تمہاری گواہی دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص نہیں لیا گیا، یہ لوگ شرمندہ ہو کر واپس گئے۔
اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس میں کامیابی کے 4 نسخے اللہ نے بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ایمان تو ہر چیز میں شرط ہے. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. ہر معاملے میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو رہی ہے، آپ کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں واویلا مچانا نہیں، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا، صبر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو. ورابطوا، ڈٹ کر مقابلہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور دوسروں کو صبر دینے کی تلقین بھی کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ نے نسخہ بتلایا ہے کامیابی کا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. کون سا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ کے رسول ابو بکر، عمر، عثمان چڑھے تو وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا وہ پہاڑ؟ احد پہاڑ. ابھی ذکر ہوا نا تو ذہن میں ہے. احد پہاڑ ہے. اللہ کے رسول چڑھے جب احد پہاڑ پہ، پہاڑ ہلنے لگا. اتنا بڑا 3-4-7 کلومیٹر چوڑائی ہے، 3 کلومیٹر لمبائی، اس حساب سے بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ. آپ لوگوں نے دیکھا وہ پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے رسول نے کہا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ہلنا نہیں، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. صدیق ابو بکر، 2 شہید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ، دونوں شہید ہوئے تھے. اور یہی وہ پہاڑ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبل احد ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. احد پہاڑ سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور پہاڑ کیا ہے؟ ان سے محبت کرتا ہے. تو احد پہاڑ. السلام علیکم.